سلمان آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ بڑی سخت کنفیوژن ہے. ایک طرف آپ کے لوگ کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے خان صاحب نہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 لوگوں کو میں نے آتھرائز کر دیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. پھر گور صاحب سے آج جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں کر رہے. ہمیں بتا دیں, یو ون آف دا سینئر موسٹ گائز, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اس میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن پارٹی پوزیشن ہے کیا؟ آپ لوگ سب سے بات کرنے پہ تیار ہیں, نہیں ہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں جو گوہر صاحب نے بات کی مجھے تو اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر بات ہوگی تو یہ لوگ مجاز ہیں, لیکن یہ کہ آج بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس بارے میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ اس وقت نہیں ہو رہی. اور دیکھیں بات میں قباحت کیا ہے, پاکستان میں اگر کسی نے, میں تو کہوں گا, زندہ رہنا ہے سیاسی طور پہ یا علاوہ بھی, تو اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا. کسی کے پاس یہ کوئی اختیار یا آپشن نہیں ہے کوئی کہے کہ میں سیاست کروں گا اور میں معاملہ نہیں کروں گا, میں بات نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو لوگوں کے ساتھ ہوا 8-9 فروری کی رات, یا آئندہ اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اگر کسی نے کوئی سیاسی وجود رکھنا ہے اور آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے, تو اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں. ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راہ ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے سے ہو کر گزرتی ہے. آپ اس کو اچھا سمجھیں, آپ اس کو برا سمجھیں, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. لہٰذا اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آئندہ کبھی کم بھی کرنا ہے تو وہ گفتگو کے ذریعے ہی ہوگا. آپ کو بتدریج جو ہے اپنا جو مقام ہے, اپنی جو سپیس ہے, سیاسی جو وجود ہے اس کو بڑھانا ہوگا, سویلین تمام قوتوں کو وجود کو بڑھانا ہوگا, لیکن گفتگو تو آج کرنی پڑے گی. اچھا میں نے آپ سے 20 سال بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کا خیال ہے کرنی پڑے گی. میں نے آپ سے ایک بڑا اسپیسیفک جوڈیشری پہ سوال کرنا ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے, فارمر اسپوکس پرسن, ٹو شریف صاحب, ٹو مریم نواز. میں نے آج جان کے نواز شریف سے کہا ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ سے ذرا پوچھنا ہے, آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں, سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, سینئر ایڈوکیٹ, اینڈ somebody still fighting for his seat from لاہور. بہت شکریہ سلمان آپ کا. سلمان لیگلی پہلے ذرا ایک چیز تو کلیئر کر دیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ایک سیریمونیل پوسٹ ہے اور کہا جا رہا ہے جی کوئی اس کی پاورز نہیں ہے, سو بیسکلی پروٹوکول کی پوسٹ ہے. لیکن آپ کیا بائی نیم کوئی پوسٹ اس طرح کی کریٹ کر سکتے ہیں بائی لا؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی سینئر وزیر ہیں تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر ایک نامن کلیچر ہے اور وہ ایک دم آپ کا سیٹنگ آرڈر چینج کر دیتا ہے, آپ کا ایک پروٹوکول آرڈر چینج کر دیتا ہے. یہ قانونی ہے؟ نہیں دیکھیں قانونی تو نہیں ہے, کیونکہ نہ کوئی قانون بنا, نہ آئین میں ترمیم ہوئی, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ایک ایڈمنسٹریٹو آپ چیز کہہ لیجئے, ایک ایگزیکٹو ایک معاملہ ہے, لیکن اصل میں معاملہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. کچھ لوگ جو ان چیزوں کے ہیں, حکومت کے قریب ہیں, ان کا یہی خیال ہے کہ چونکہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہونی ہے تو وہاں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ڈیلیگیشن کا ہیڈ کون ہے, اور چونکہ ان کا ایک پس منظر ہے فائنانس کا, فائنانس منسٹر رہے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں, تو شاید اس کی وجہ صرف اتنی ہو کہ اس میٹنگ میں وہ چاہتے ہیں یا چاہتے تھے کہ میں لیڈ کروں اور نظر آئے کہ میں لیڈ کر رہا ہوں, اور فائنانس منسٹر لیڈ کرتا ہوا نظر نہ آئے. اب اس کے لیے ایک عہدہ ان کو دے دیا گیا جو کہ بیمانی عہدہ ہے, قانون آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن پروٹوکول کی حد تک ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ کوئی آئے گا تو لینے کے لیے یہ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے, باقی وزراء پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ انا کی ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز میں نوٹیفیکیشن پڑھا تھا جب پرویز الہی صاحب کا نوٹیفیکیشن آیا, اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا تھا کہ ان کو کوئی پاورز وزیر اعظم کی نہیں ہوں گی ان کے پاس. اس نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا ہوا, ہی از جسٹ بین اپوائنٹڈ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر. یہ جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, کیا یہ کل کو کال ان کر سکتے ہیں بائی دا شیئر ٹائٹل ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کہ ہاں بھی اورنگزیب صاحب بتائیں ذرا مجھے, اس پہ بریف کریں, فلانے آ کے کریں, یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاور تو انہیں کوئی نہیں مل رہی. پرائم منسٹر کی پاور پرائم منسٹر کے علاوہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا, لکھا ہوا ہو نوٹیفیکیشن میں یا نہ لکھا ہوا ہو.
لیکن چونکہ اب ایک ان کے نام کے ساتھ ایک عہدہ لگا دیا گیا ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہے قانون اور آئین میں، تو کیا اگر وہ بلائیں گے علیم خان صاحب کو یا اورنگزیب صاحب کو تو وہ آگے سے انکار کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں میں آپ سے ملنے آتا؟ کیا وہاں ایک جھگڑے کا ماحول ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ ممکن تو ہے، لیکن شاید سر دست ایسا نہ ہو۔ ان کے عہدے اور ان کے جو بھی عہدے کے ساتھ ایک بظاہر ایک طاقت ہے جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے شاید لوگ آ جائیں، لیکن کسی نہ کسی لمحے کسی سٹیج پہ ضرور کچھ معاملہ پیدا ہوگا جہاں تناؤ پیدا ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ ان کا جو اختیار ہے، جو ان کی جو وزارت ہے، اس کے استحقاق پہ شاید قدم رکھا جا رہا ہے، تو یہ ہوگا۔ لیکن شاید آپ کو ایک ہنی مون پیریڈ مل جائے جب ان کے کہنے پہ لوگ آ جایا کریں اور وہ اپنے عہدے کا I don't know کہ گن شاٹ ویڈنگ کے اندر I don't know کہ گن شاٹ ویڈنگ جس کو بولتے ہیں اس میں ہنی مون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔